अस्सलाम वालेकुम। सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप पर 1:35 पर। और जी मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, सहरी बना के सोऊंगी। इनके अब्बू ने सुबह जाना है ड्यूटी पे, तो मैं जो है ना देखें कि असल अल्लाह पाक जो है ना असली खुदा, उसने मुझे इजाज़त दी है मेरे मालिक ने कि मैं कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। देखा मैं ऐसे करके मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि मेरा ये मजाजी खुदा है। असली खुदा मान जाता है, मजाजी खुदा नहीं मानता, समझ आई। तो ये मेरे काम थे इफ्तारी के, सहरी के, इफ्तारी के और दिन के। तो इसलिए मैं जो है ना कपड़े इस्त्री नहीं कर सकी। और रोज़ाना जब भी मैं ये कपड़े इस्त्री करती हूँ मेरा टाइम यही होता है, क्यों मुझे टाइम ये मिलता है। तो अल्लाह पाक मेरी ये जो मेहनत है वो मंजूर कबूल करे। और इसके बाद जो है ना ये कपड़े इस्त्री करके तो फिर मैंने सहरी बनानी है। सारे सोए हुए हैं, मैं और इस्लाम जाग रहे हैं और नासिर, तीनों जाग रहे हैं। तो क्योंकि इन्होंने तो थोड़ी नींद शींद कर ली है दोनों ने, तो मैं जो है ना वो काम कर रही थी। अभी काम करके फारिग हुई हूँ। तो जब कहते हैं ना कि ये दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, इस बेफायदे संगी को लूँ बेहतर यार अकेले। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मैं जब अकेली होती हूँ मैं अकेली हूँ। तो जब मैं अकेली होती हूँ ना तो फिर मैं ये ज़िक्र पाक भी पढ़ती हूँ और घर के काम भी करती रहती हूँ, ठीक है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। इस टाइम की दुआ सहरी के टाइम कबूल होती है। आप दुआएं भी किया करें और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया ना, मैं उनके लिए, सब के लिए जो देखते हैं मुझे, तो जितने भी मुसलमान हैं सब के लिए मैं दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, बच्चों के नसीब अच्छे करे। तो किसी बुज़ुर्ग ने कहा ना एक माँ को कि अगर आपसे जन्नत, आपके पाँव के नीचे जो जन्नत है वो अगर अल्लाह पाक ले ले तो अल्लाह पाक बोलें कि आप जो एक दिन के लिए तुम तकदीर लिखो तो तुम क्या करोगी। तो उसने कहा मैं अपने बच्चों के अच्छे नसीब लिखूंगी। उसने ये नहीं कहा, माँ ने ये नहीं कहा मैं अपने लिए जन्नत लिखूंगी, मैं अपने लिए बख्शिश देना। बच्चे इतने प्यारे और अजीज़ होते हैं। तो जो बातें करता है बेशक करे कि कोई बंदा बच्चों की, जो बंदा बच्चा अपने पेट से पैदा करो ना तो फिर इधर तक गरीबी हालत में अगर पहुँचाओ ना तो वो बच्चे बड़े प्यारे अच्छे लगते हैं, समझ आई। तो अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, इन्हें हदायत अता फरमाए, इन्हें सेहत अता फरमाए, इन्हें अच्छी रोज़ी रिज़्क दे और इतना दे कि ये संभाल ना सके। मेरी बहुएँ रज जाएँ, समझ आई, इतनी रज जाए कि नक मुंह से निकलना शुरू हो जाए रिज़्क, समझ आई। और सबकी बहुएँ, सबकी बेटियां बेटे इतना दे, ये मेरी दुआ है। और दीन और दुनिया और आखिरत दोनों अल्लाह पाक दे, दोनों अल्लाह पाक जो है ना ये संवारे इंसान की। सबसे पहले आखिरत मांगो। आजकल यकीन करो आजकल यकीन करो कि हर बंदे को नफ्स और नफ्सी, जैसे क़यामत वाले दिन होगी ना अभी दुनिया में हो रही है। क्यों हो रही है कि इसलिए हो रही है कि पैसा, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो, किसी को कोई नहीं है कि हमें अखलाक करना चाहिए, अखलाक से रहना चाहिए या दीन के कुछ मामलात सीख लेने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है माँ चिट्टी अनपढ़ थी, समझ आई। तो बाप जो है हमारा सारी ज़िंदगी उन्होंने कमाने में गुजार दी है, आर्मी में थे। तो फिर हार्ट अटैक हुआ है तो फौत हो गए। तो अम्मी जो है वो 2-4 साल भी उन्होंने नहीं निकाले तो वो भी फौत हो गए हैं, समझ आई। तो अब बस पता है क्या, जब माँ बाप नहीं होते तो खासकर बेटी जो है ना वो अकेली हो जाती है। किसी का दिल करे तो सही बोले, किसी का ना दिल करे तो ना बोले, पर हमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, सारी ज़िंदगी निभाते हैं, शादी से पहले भी निभाए, शादी के बाद भी निभाए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो इसको सब्सक्राइब करके, तो मैं आपको बताना नहीं चाहती, बहरहाल ये है सब्सक्राइब करके आगे जितने भी नंबर होते हैं आप शेयर कर दिया करें, आगे लिंक भेज दिया करें। तो आपने ये मेरी मदद करनी है ताकि मैं भी किसी गरीब यतीम का जो है ना सहारा बन सकूं, ठीक है। तो या अपने घर के भी जो है ना वो मसले मसाइल हल कर सकूं, ठीक है। तो आपके जो दुनिया से चले गए अल्लाह उन्हें भी अपनी हिफाजत में रखे। तो ये जब कपड़े मैं इस्त्री कर लूँगी ना तो फिर मैं सहरी बनाऊँगी। तो मिलते हैं किचन में, ठीक। गैस चली गई थी और हम जो है ना रोज़ा बंद कर चुके हैं माशाल्लाह। फरहान और मैं नमाज़ पढ़ने लगे, नासिर स्नान सारे। तो ये सारा प्रोसीजर हमारा अब सहरी का आज ख़त्म हो चुका है। हमने कहा रोज़ाना दिखाते हैं
چلو آج جلدی جلدی سحری بناتے ہیں. فرحان بھی جو ہے نا ذرا جاگا بھی لیٹ ہے 1-2 منٹ. تو اس کے ساتھ جو ہے نا اب شام کو ملتے ہیں افطاری میں. 14واں روزہ اللہ پاک ہمارا خیر خیریت سے توڑ چڑھائے، خیر خیریت کے ساتھ روزے گزارے ہمارے، ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور ہم سب کامیابیاں عطا فرمائے، میرے بچوں کو کل مسلمان بچوں سمیت. اچھا جی، اب جی ہم تقریباً 14ویں روزے کی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں. تو ارسلان کو آج میں نے بھیجا تھا ہاسپٹل. میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے تو وہ بی پی کی دوائیاں بھی ختم ہیں اور جا کے تو لے آؤ. وہ تو گیا ہوا تھا، راستے میں یہ اسٹرابریاں دیکھی. میں نے کہا کہتا ہے میں صاف کر دیتا ہوں. میں نے کہا چلو تھوڑی سی میں جب تک بیٹھی ہوئی ہوں نا صاف کرتی ہوں. تو یہ صاف کر کے ہم اتنی تھوڑی تھوڑی کر کے نا تو فریز کر دیں گے. ٹھیک ہے، جب دل کرے گا تو بندہ جوس بنا لیتا ہے. یہ کھٹی ہمارے سے کھانے تو نہیں ہوتی، بہرحال کوئی صحیح پکی پکی ہو نا اس قسم کی. بہت پیاری آئی ہوئی ہیں اسٹرابریاں، تو ان کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آپ اس میں ایک چقندر ڈال کے نا تو یہ ضرور جوس پیا کریں. زیادہ تر بچوں کو جوس دیا کریں. یہ کھٹی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کو موشن لگ جاتے ہیں، پھر کنڈی میرے سر ہو جاتی ہے کہ یہ آ کے تو ہماری کنڈی کسی کے گھر جانا پڑتا ہے تو کسی کو جو ہے نا کوئی بندہ گھر آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے تو ایک چقندر ڈال کے تو آپ نے یہ بنا لینا ہے جوس. ٹھیک ہے، تو جو بندے کھاتے ہیں جن کو اچھی لگتی ہیں وہ کھائیں بھی، منع تو نہیں ہے نا. تو اس کے بعد چلتے ہیں کچن میں. پہلے میں پڑھنے لگی ہوں نماز، تو اس کے بعد چلتے ہیں کچن میں تو دیکھتے ہیں کچن کا آج کیا کرنا ہے. اچھا جی، یہ میں نے ان کی صاف صفائی کر کے اور اس کے بعد نماز پڑھ کے تو میں نے یہ ادھر یہ پیکنگ کریں گے اس کی، اور جتنی بھی ضرورت ہوئی نا یہ انشاءاللہ تعالی خود بخود نکل آئیں گی. ٹھیک ہے نا، پیکنگ کر کے رکھنے لگے ہیں ہم اس کی، اور رات کو بھی بنائیں گے انشاءاللہ. یہ لیٹ تک بناتے ہیں، یہ اسی وقت افطاری کے ٹائم نا ہر چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، تو پھر یہ نہیں کھا سکتا بندہ. تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا چقندر اس کو ایسے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ رات تک ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر آپ کو ہم جوس بنا کے دکھائیں گے. یہ رکھتے ہیں فریزر میں. تو اس کے اتنے فائدے ہیں اور یہ بالکل تھوڑے سے ٹائم کے لیے آتی ہے. یہ بچوں کو ضرور بنا کے دیا کریں اور ساتھ چقندر ضرور ڈالا کریں تاکہ اس کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور اس کی طاقت بھی ہو جاتی ہے. اور خون کا یہ ایک قسم کی سمجھو کہ ایک بوتل لگوا لی ہم نے ایک گلاس میں. روٹیاں جی بنانے لگے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ باقی اور گیس چلی جائے گی. یہ ہے چھوٹی چھوٹی یہ بنگی سی میں نے یہ رکھی ہوئی ہے دہی بھلوں کے لیے. دہی بھلے بنائے ہیں آج، اس کے بعد بناتی ہے روٹی، اور اس کے بعد دکھاتے ہیں جی باہر جو کچھ ہم نے رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جو دے، جو اللہ پاک دے نا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے خوشی خبری رکھی ہوئی ہے. یہ 2 جگ ہیں، اس میں ایک ٹینک بنا ہوا ہے، ایک میں سندل چٹنی پکوڑے، اور اس کے بعد یہ میں نے خود بنائی ہے پکوڑے. میں نے خود بنائے ہیں، دیکھیں کرسپی. آپ ان کی آواز سنیں، آواز سنیں. یہ ماشاءاللہ بہت پیارے پکوڑے بنے ہیں. اور میں ان کی ریسپی جو ہے نا آپ کو ایک دن دکھاؤں گی. میں بس دبا سٹ لگی رہتی ہوں ولاگ بنانے میں، تو ساتھ ساتھ یہ چیزیں، یہ چٹنی ہے ملی ہوئی، یہ بھی میں نے خود بنائی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ یہ نظر آ رہی ہے. اس کی اتنی پیاری خوشبو اور اتنی پیاری چٹنی بنی ہے نا، یہ میں نے کل بنائی ہے تو یہ رکھ دی تھی میں نے پھر فریج میں. تو ابھی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی گنی گنی ہو گئی ہے. پیاز میں نے رکھی ہوئی ہیں تاکہ کسی کو اگر پاکستانی عوام کسی کو ضرورت ہوئی نا، تو دہی بھلے تو ہوتے ہیں، دہی اور بھلے بس. دہی بھلے میں چنے شنے تو نہیں ہوتے، نہ آلو ہوتے ہیں. بہرحال ہمارے گھر والے پسند کرتے ہیں تو میں نے بنا دیے. ایک پلیٹ میں نے دہی بھلے بناؤں گی انشاءاللہ، اور ایک ڈونگا جو ہے نا وہ بنائیں گے اس مکس جیسے پسند ہے گھر والوں کو سب کو. میرا چنٹو سویا ہوا ہے، یہ رکھتا ہے روزے ماشاءاللہ. روزانہ روزہ ہوتا ہے اس کا. تو پچھلی دفعہ یہ بہت زیادہ بیمار تھا تو اسے بس کوئی مسئلے مسائل ہو گئے تھے. تو اللہ کا شکر ہے اب ٹھیک ہے. تو میرا دل کرتا ہے کہ یہ سارے روزے رکھے، اس دفعہ رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر میں ٹیبلٹ نہیں ڈالتی. پتہ ہے ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، غیر لوگ نہیں ہوتے. ماں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، چاہے وہ جو بھی ہو. یہ آج لے کے آیا میرے لیے. یہ ہاسپٹل گیا ہوا تھا تو اسی لیے میں نے پھر جگایا نہیں. یہ دوائیاں کچھ لے کے آیا میرے لیے، پتہ نہیں کیا کیا. یہ بی پی کی گولیاں دوائیاں ہیں.
یہ میرا کارڈ ہے، اس کارڈ پہ مجھے ملتی ہے یہ میرا بیٹا جو آرمی میں ہوتا ہے، اللہ پاک سے صحت والی زندگی دے. یہ پتہ نہیں کس کس کی دوائیاں کون کون سی لے کے آئی، یہ ساری میری دوائیاں ہیں. تو اس دن گیا تھا نا، ایک جگہ ہم گئے ہیں نا، تو وہ ایک بندہ تھا تو وہ کہتا ہے کہ دوائی شہی دیتا ہے. اس نے یہ مجھے جو ہے نا ارسلان کو کہتا ہے یہ آپ کی اینک کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو کہتا ہے بس نظر ویک ہے. آپریشن تو نہیں کروایا بھائی، یعنی کہ سرجری تو نہیں کروائی؟ کہتا ہے نہیں. تو اس نے پھر یہ ایک ایک قطرہ دیا تھا کہ ایک ایک قطرہ روزانہ رات کو ڈال کے تو یہ سو جایا کرو، تو انشاءاللہ اس سے کافی بہتر ہے. کہتا امی میرے سر میں ایسا پتہ چلتا ہے بھی کسی نے ٹیکہ لگا کے کوئی سکون بھر دیا ہے، یقین کرو، ورنہ ایسا جو ہے نا چڑچڑا سا رہتا تھا. تو اب ماشاءاللہ بہتر ہے. اچھا جی، ہمارے یہ دیکھیں جی دہی بھلے ماشاءاللہ تیار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. یہ الگ بنے ہیں، صرف دہی ہیں اور مسالے ہیں، یہ وہ چھوٹا موٹا. یہ ہیں جی نیچے فیملی سمیت. سہیل کے نخرے دیکھیں ماشاءاللہ، روٹی سالن اور یہ سارا کچھ. تو پکوڑے، شربت. اس کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے سامان میں رکھے. اور اگلے روزے بھی جو ہے نا، یہ 14واں روزہ ہے ماشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی چاہتے ہیں اجازت. اللہ پاک سب کو رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے سب پہ. اللہ خوش رکھے سب کو. اللہ پاک رزق حلال عطا فرمائے اور ہر روزہ اچھے سے اچھا توڑ چڑھائے. آمین یا رب العالمین.